شعبان المعظم کے پہلے جمعے کا وظیفہ۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف سماعت فرمائیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل بیت کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آیت درود نازل ہوئی۔ آیت درود نازل ہوئی، اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، تمام جائز حاجات پوری ہوتی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں پہلی جمعہ کو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں تو اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں گے۔ شعبان کے مہینے کے پہلے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان کے مہینے کے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل نماز ایک سلام سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس نفل نماز کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخشیں تو اللہ کی عطا سے جنت میں جگہ عطا ہوگی۔ اب آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ تو ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد یا نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد سورہ قاف 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 70 مرتبہ اور سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ رزق کی بارش ہوگی، روزانہ غیب سے رزق عطا ہوگا اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ جیسا کہ ہم سب ہی اس بات سے بہت ہی زیادہ اچھے سے واقف ہیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن بھر کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تو جو محنت اس وظیفہ کو کرنے سے جو ملے گا اس محنت کرنے پر آپ کو رشک ہوگا، آپ کو ایک قسم کا سکون ہوگا کہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہر وظیفے میں بہت ہی طاقت رکھی ہے، تو اس وظیفے کو بہت ہی یقین کے ساتھ کیجئے گا تاکہ کامیابی نصیب میں ہو سکے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔